السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث شریف میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آئے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا اوصنی، کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے نصیحت کیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جواب میں فرمایا لا تغضب، تم غصہ مت کرو۔ انہوں نے کئی بار یہی سوال دہرایا اوصنی اوصنی، مجھے نصیحت کیجئے۔ ہر سوال کے جواب میں ہر بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی جواب کو ریپیٹ کیا لا تغضب، تم غصہ مت کرو، تم غصہ مت کرو۔ یہ نہیں فرمایا کہ تم شراب مت پیو، یہ نہیں فرمایا کہ تم حج کرو، یہ نہیں فرمایا کہ تم نماز کی پابندی کرو، یہ نہیں فرمایا کہ تم لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرو، یہ نہیں فرمایا کہ تم اپنے اخلاق کو درست کرو، بلکہ صرف اور صرف ایک ہی نصیحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کیا لا تغضب، تم غصہ مت کرو۔ کیا وجہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی چیز کا ذکر نہیں کیا سوائے غصہ کے کہ تم غصہ مت کرو؟ کیونکہ الغضب مفتاح کل شر، غصہ ہر برائی کو کھولنے کے لیے چابی ہے، ہر برائی لاک ہوتی ہے، ہر جرم اور ہر کرائم لاک ہوتا ہے جسے کھولنے کے لیے کوئی چابی چاہیے، اور سب سے بہتر چابی اسے کھولنے کے لیے غصہ ہوتا ہے۔ انسان جب غصہ ہو جاتا ہے تو اپنی زبان سے کیا ادا کر دے، کس کو مار دے، کس کو گالی دے دے، کس پر ظلم کر دے، کچھ کہا نہیں جا سکتا ہے۔ اسی لیے ابلیس نے کہا کہ جب دو چیزیں انسان کے اندر پائی جاتی ہیں، جب ابن آدم دو حالت میں ہوتا ہے تو میں جو چاہتا ہوں اس سے کروا سکتا ہوں، جو چاہتا ہوں جو بات اس کی زبان سے نکلوا سکتا ہوں۔ پہلی حالت جب وہ نشے کی حالت میں ہوتا ہے، جب ابن آدم شراب پی لیتا ہے تو اب اس پر میرا پورا مکمل کنٹرول ہو جاتا ہے، جس راستے پہ میں لے جانا چاہتا ہوں وہ جا سکتا ہے، جو کام کرواؤں وہ کرے گا۔ میں اگر اس سے زنا کرواؤں تو زنا بھی کر سکتا ہے، اس سے جھوٹ بلواؤں جھوٹ بھی بول سکتا ہے، کسی کو گالی بھی دے سکتا ہے، مکمل میرے کنٹرول میں ہوتا ہے جب وہ نشے کی حالت میں ہوتا ہے۔ اور دوسری حالت ابلیس نے کہا کہ جب وہ غصہ کی حالت میں ہوتا ہے تو یہ ایک ایسا دروازہ ہے، ایسا چانس میرے لیے ہے کہ اس کے اندر داخل ہو کے جو چاہوں کروا سکتا ہوں، جو عمل میں چاہوں وہ کرے گا، اور جو بات میں چاہوں وہ بولے گا جس پر بعد میں وہ شرمندہ ہوگا۔ آپ دیکھیے کہ جب بندہ کسی کے خلاف کوئی بھی کرائم، کوئی بھی جرم یا کسی پر ظلم کرتا ہے، اس کی ایک ہی وجہ ہوتی ہے کہ وہ غصہ کی حالت میں ہوتا ہے۔ اگر کسی نے کسی کو مار دیا، کسی نے کسی کو گالی دیا، کسی نے کسی کا مال ہڑپ لیا، اگر کسی پر کسی بھی طریقے کا اگر کسی شخص نے ظلم کیا، اس سے اگر سوال کیا جائے کہ تم نے ایسا کیوں کیا، اس کے ٹھنڈا ہو جانے کے بعد اگر اس سے سوال کیا جائے تم نے ان کو کیوں مارا، تم نے انہیں کیوں گالی دی، تم نے اپنی بیوی کو طلاق کیوں دیا، اس کی وجہ کیا تھی، اس کا جواب ایک ہی ہوگا کہ مجھے غصہ آ گیا تھا۔ دنیا کے بڑے بڑے جرائم اور بڑے بڑے کرائم جو انجام پاتے ہیں، جو انسان اپنے ہاتھ سے، اپنی زبان سے، اپنے اعضاء و جوارح سے کرتا ہے، اس کا ایک ہی سبب ہوتا ہے غصہ۔ جیسا کہ شیطان نے وعدہ کیا ہے کہ غصہ ایسی حالت ہے کہ انسان کو میں اس میں مبتلا کر کے، انسان کو میں اس میں پھنسا کر جو چاہوں کروا سکتا ہوں، اس کی دنیا کو بھی خراب کر سکتا ہوں، اس کی عاقبت کو بھی خراب کر سکتا ہوں، اس کے بچے کو اس کے ہاتھ سے پٹوا سکتا ہوں، اس کی بیوی کو اس کے ہاتھ سے پٹوا سکتا ہوں، اس کی بیوی کو طلاق دلا سکتا ہوں، دوسروں پر ظلم کرا سکتا ہوں، گندی گندی گالیاں اپنے ماں کو، اپنی بیوی، اس کی بیوی کو، اس کے بچوں کو اسی کی زبان سے میں چاہوں تو دلوا سکتا ہوں، لیکن شرط ہے کہ وہ غصہ کی حالت میں ہو۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان سے کہ لا تغضب، تم غصہ مت کرو، تمام برائیوں سے دور رہو گے، اور جب تمام برائیوں سے دور رہو گے تو جنت میں داخلے کے لیے کافی ہے۔ کسی عالم کا قول ہے کہ اگر کوئی شخص بہت زیادہ غصہ ہو جاتا ہے، بہت زیادہ غصہ والا شخص ہمیشہ ندامت اس کا انجام ہوتا ہے۔
آپ ہی سوچئے، کسی کو اگر آپ چاہتے ہو، کسی سے بہت زیادہ محبت کرتے ہو، کوئی آپ سے بہت زیادہ کلوز ہو، اس نے کوئی ایسی بات آپ کو کہہ دی، کوئی ایسا سوال آپ سے کر لیا، یا کچھ ایسی حرکت اس نے کی جو آپ کو بالکل پسند نہیں آئی اور آپ بالکل غصے میں لال ہو گئے، اسے آپ گالی دے سکتے ہیں، اسے آپ مار بھی سکتے ہیں، یا اس کے ساتھ آپ برا سلوک، برا معاملہ اپنا سکتے ہیں، لیکن یہ کام آپ کب کریں گے؟ جب آپ غصے کی حالت میں رہیں گے، اور جیسے ہی آپ ٹھنڈے ہوں گے آپ کو شرمندگی ہوگی، آپ کو معافی مانگنا پڑے گا، آپ کو اپنے آپ کو اس کے سامنے چھوٹا دکھانا پڑے گا کہ بھائی مجھے معاف کر دو، مجھے غصہ آ گیا تھا۔ آپ اس کے پیچھے پڑ کے اس سے معافی مانگیں گے۔ بتائیے تو غصے کا انجام، غصے میں جو شخص اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتا ہے اس کا انجام چھوٹے پن تک پہنچتا ہے کہ اسے اپنے آپ کو اس آدمی کے سامنے چھوٹا دکھانا ہی پڑے گا جس پر وہ غصہ کیا اور جس غصے کی حالت میں جس کے خلاف اس نے ایکشن لیا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تغضب، غصہ مت کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا لیس الشدید بالسرعہ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب۔ بڑے بڑے پہلوانوں کو، بڑے بڑے طاقتور لوگوں کو جو اپنی طاقت سے اور اپنے زور سے انہیں ہرا دے، انہیں پچھاڑ دے، جو بہت زیادہ طاقتور ہو، جس کے سامنے کوئی پہلوان یا کوئی بہادر اور کوئی طاقتور شخص نہ ٹک سکے، جنہیں وہ ہرا سکے، وہ اصل بہادر نہیں ہے۔ اصلی بہادر اور اصلی لوگوں کو ہرانے والا وہ شخص نہیں ہے، بلکہ اصل بہادر اور اصل طاقتور اور اصل پاورفل وہ شخص ہے جو غصے میں اپنے نفس پر کنٹرول رکھے۔ وہ کیسا بہادر ہے؟ جو دوسروں کو ہرا سکتا ہے، دوسروں کے ہاتھ پیر توڑ سکتا ہے، لیکن اپنے ایک نفس کو جو اس کے اندر ہے، جب غصہ آتا ہے تو وہ نفس، وہ غصہ اسے جو چاہے کروا سکتا ہے، اسے وہ شخص کنٹرول میں نہیں لا سکتا۔ تو وہ بہادر نہیں ہے، بلکہ بہادر تو وہ ہے جو اپنے نفس پر غصے کے وقت مکمل کنٹرول رکھے۔ جب اسے غصہ آئے تو دوسروں کو گالی نہ دے، غصہ آئے اور دوسرے کو مارنے کا دل کہے تو انہیں نہ مارے، غصہ آئے اور کسی کو دھکا دینے کا، کسی کو غلط زبان سے مخاطب کرنے کا خیال آئے تو یہ عمل نہ کرے۔ اپنی فیملی کو، اپنے بچوں کو، کتنے لوگ ہوتے ہیں جو بات بات پہ گالیاں دیتے ہیں، کیوں؟ یہ صرف غصہ ہے۔ کبھی آپ نے ایسا نہیں دیکھا ہوگا کہ کوئی شخص اپنے بیوی سے ہنس رہا ہو، ہنس کے بات کر رہا ہو، اچھے موڈ میں ہو، اچانک کو گالی دینے لگے، ہنس کے اچھے موڈ میں گالی دے۔ ایسا کبھی نہیں ہوتا ہے۔ گالی اسی وقت دے گا، مارے گا اسی وقت جب اسے غصہ آئے گا۔ اسی لیے کہا گیا ہے، کسی عالم کا قول ہے، الغضب مفتاح کل شر، الغضب مفتاح کل شر، ہر برائی کو کھولنے کی چابی جو ہے وہ غصہ ہے۔ اگر غصہ آ گیا تو ہر برائی اس کے سامنے ان لاکڈ ہے، جس برائی میں چاہے بے تحاشا گھسے گا، کوئی برائی اسے کسی بھی برائی میں روکنے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، وہ بے لگام ہے۔ جو نفس اسے کنٹرول کرنے والا ہے اندر سے، وہی نفس غصے میں اسی نفس پر کنٹرول کر لیا، اب وہ جہاں چاہے جائے گا، جو چاہے کرے گا، جسے چاہے گالی دے گا، جسے چاہے مارے گا، اور بعد میں سب سے معافی مانگے گا، اپنے آپ کو حقیر بنائے گا، اپنے آپ کو ذلیل کرے گا۔ یہ ہے شیطان کا اصل مقصد، اور آخرت تو تباہ ہی تباہ، دوسروں کے پر ظلم کرنے کی وجہ سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ رب العزت نے مکمل غصے سے منع نہیں فرمایا ہے، بلکہ غصے کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک، غصے کے تعلق سے، غصے کے معاملے میں لوگوں کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، 3 ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک شخص ایسا ہوتا ہے جسے غصہ کبھی آتا ہی نہیں ہے، اسے آپ گالی دے دو، اس کی بیوی کو کچھ کہہ دو، اس کی بہن کو کچھ کہہ دو، اس کی ماں، بیٹی، بہن، کسی کی عزت پر کوئی حملہ کر دے، اسے کوئی مار دے،
اس کے نفس کی کوئی توہین کرے وہ ہر وقت ٹھنڈا ہی رہتا ہے, اسے غصہ نہیں آتا ہے, تو یہ ٹھیک نہیں ہے. بلکہ اپنی عزت کو بچانے کے لیے شریعت کی جہاں توہین ہو رہی ہو اس پر, اس کے لیے, اللہ کے دین کے لیے, کسی پر کوئی ظلم کر رہا ہے اس کے لیے, ایسی جگہوں پر غصہ آنا اچھی صفت ہے. ہر برائی کو برداشت کرنا, ہر وقت ٹھنڈے رہنا اور یہ کہنا کہ مجھے غصہ آتا ہی نہیں ہے, میرے اندر بہت اچھی چیز پائی جاتی ہے, یہ چیز غلط ہے سراسر. ایسا نہیں ہونا چاہیے, بلکہ جائز چیز میں اور حق کے معاملے میں غصہ اچھی چیز ہے. دوسرا ہے کہ دوسرا شخص, لوگوں کے 3 ٹائپ ہے نا. پہلا جس کو غصہ ہی نہیں آتا, اور دوسرا جسے ہر وقت غصہ ہی میں رہتا ہے. اچھی بات اگر اس سے کہی جائے ہر وقت لال رہتا ہے, ہر وقت وہ گرم ہی رہتا ہے, جس کے قریب لوگ جانا نہیں چاہتے, جسے کوئی بلانا نہیں چاہتا, جسے کوئی مخاطب نہیں کرنا چاہتا ہے. اگر اس کے پاس جانے کی کسی کو ضرورت پڑ جاتی ہے تو لوگ سوچتے ہیں بھیا اس سے کون بات کرے گا, وہ تو ہر وقت غصہ ہی میں رہتا ہے, پتہ نہیں کیا کہے کیا کرے, کچھ پتہ نہیں اس کا. یہ مذموم ہے, شریعت میں اس کی مذمت آئی ہے. اور تیسرا ہے اعتدال, میانہ روی, یعنی درمیانی راستہ ہے ان دونوں کے, ان دونوں غصوں کے درمیان درمیانی راستہ ہے, میانہ روی, اعتدال کے ساتھ غصہ ہونا. جہاں ضرورت ہو وہاں غصہ کیا جائے, جہاں نہ ضرورت ہو وہاں غصہ نہ کیا جائے. تو یہ چیز جائز ہے, بلکہ یہ محمود ہے, شریعت میں اس کی تعریف آئی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس غصے کو حرام کیا ہے وہ یہ ہے کہ انسان ہر وقت غصے میں رہے, غصہ آئے تو دوسروں پر ظلم کرے, یہ غصہ حرام ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں کتاب و سنت پر چلنے کی توفیق دے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.